علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ آج کی اس محفل سے، آج کی اس مجلس سے میں اور آپ یہ 3 باتیں بطور سبق سماعت کر کے اس نیت کے ساتھ کہ ساری زندگی ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہوں۔ اور صرف آج کی اس مجلس میں نہیں، میری آپ سے درخواست ہوگی، دین کے نام پر سجی ہوئی کسی بھی محفل میں جب جائیں تو خوب اچھی طرح جانے سے پہلے اپنا مقصد دل میں واضح کر لے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنی محافل ہوتی ہیں شاید تاریخ میں اس سے پہلے اتنی محفلیں کبھی نہ ہوئی ہوں۔ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، آخر سوال کرنے والے تو سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اتنے جلسے ہوتے ہیں، اتنے خطاب ہوتے ہیں، اتنی محفلیں ہوتی ہیں، فرق تو کوئی بھی نہیں پڑتا۔ معاشرے میں جھوٹ اسی طرح ہے، دھوکہ اسی طرح ہے، فریب اسی طرح ہے، خیانت اسی طرح ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں 2 باتیں کہا کرتا ہوں۔ پہلے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جن محافل کی آپ بات کرتے ہیں ذرا 2 لمحے کے لیے ان کا سٹیج اٹھا کر ہم دیکھیں تو صحیح کہ سٹیجوں پہ بچا کیا ہے۔ بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب اور ڈانس کرتے نعت خواں ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دیے، اور پیچھے رہ گئی تھی عوام، تو وہ بینکوں سے نوٹ نکال کر کیمروں کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اور میں کہتا ہوں اس طرح کی آپ 100 کیا 1000 کیا 1,00,000 محفلیں بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ ان کے ساتھ جڑا ہوا جو مقصد ہے وہ صرف کاروبار ہے۔ آنے والے کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، لیکن بلانے والے کی بھی وہ 1.5 مہینہ پوری تسلی کرواتا ہے، جب ایڈوانس منگواتا ہے، ریٹ نہ پڑتا ہے کلومیٹر، تو پھر بلانے والے کو بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے ہم کتنا بڑا عاشق رسول 70,000 میں خریدا ہوا ہے، اور وہ 1.5 گھنٹے کے جو نخرے اس نے کیے ہیں تو ہمیں تسلی ہو چکی ہوتی ہے کہ جو آیا وہ کتنا بڑا عاشق رسول۔ لیکن ہم پھر بھی، ہم ایسی قوم ہیں، میں کہا کرتا ہوں 1 درجن کیلے خریدے نا تو 150 روپیہ دینا ہوتا ہے، تو ہم 12 کے 12 ٹھیک خریدتے ہیں، لیکن یہاں 70,000 روپے ایک شخص کو گھنٹے کا دیتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں اس نے آ کے کہنا کیا۔ اس سے یہ تو مطالبہ کیا جا سکتا تھا کہ تم یہ تو ہو گیا، چلو اس نے 70 مانگا کیسی مانگا، لیکن اس سے یہ تو پوچھا جا سکتا تھا تم مسجد میں بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہو، سر راگ اور گلے ہمیں سنا رہے ہو، ہمیں سونے محمد کی بات کیوں نہیں سنا، ہمیں اللہ کے رسول کی دین کی بات سناؤ۔ تو اس طرح کے جلسوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو آنے والے ہیں ان کو بھی بار بار اس بات کو دیکھنا چاہیے، صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں، بلکہ مجھے اور آپ کو اپنے عمل، اپنے عقائد کو بہتر کرنے کے لیے دین کی مجالس کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میرے استاذ مکرم ایک دن ہمیں فرمانے لگے کہ یار بندہ اگر تقریر دھیان سے سن لینا تو زندگی میں شاید ایک تقریر بھی کافی ہو، جو سنے پھر اس کے اوپر عمل کرے۔ آج اتنے سوشل میڈیا پہ کلپ ہے، ہزاروں لاکھوں کی ریٹنگ ہے، اور ایک ایک بندے نے 20 کلپ سٹیٹس پہ لگائے ہوئے ہیں، روزانہ خیر کی بات، دعوت، دین کا کام، ہم اتنا کچھ شیئر کر رہے ہیں، فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ ہم سنتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں، اور ہم اس کے بعد ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کوئی اور نیا خطیب لاؤ، اور کوئی نئی بات لاؤ۔ دین میں نے کہا 14 صدیوں سے مکمل ہو گیا، اب نئی بات کہاں سے لائے؟ آج دوپہر بھی ایک نوجوان مجھ سے پوچھتا تھا، تو میں اس کو کہا تھا کہ نئی بات کو وائرل کرنے کے لیے اندر کوئی جھوٹ، کوئی مسالے ڈالنے پڑتے ہیں، چونکہ وہ کلپ وائرل تب ہوتا ہے، اگر سیدھا سیدھا دین بتا دے وہ وائرل ہی نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ اب نیا کلپ اس سے آگے جانا چاہیے، ہماری ریٹنگ کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ہمارے پیج کے سبسکرپشن جو ہے بڑھنی چاہیے، تو ہم تو اس دوڑ میں کھڑے ہیں۔ دین تو سیدھا سیدھا ہے، اور دین ایسا نہیں تھا حضور نے جو امت کو دین دیا کہ 14 صدیوں کے بعد 2024 میں آ کے کوئی پوڈ کاسٹ کرے گا اور کوئی انگریزی کے لفظ ڈال کے جو ہے وہ تقریر کرے گا تو پھر امت کو دین سمجھ آئے گا۔ نہیں نہیں، میرے حضور جو دین دے کر آئے اس دین کے بارے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں محمد تمہارا دین مکمل کر کے جاتا ہوں۔ دین مکمل ہے، اور اسی کی چلو ضمن بات آ گئی، ہمارے یہاں ایک یہ بھی رواج پڑ گیا، سوشل میڈیا ہے نا، ہر وقت کلپ کے فارورڈ ہو رہے ہیں اور خطاب آ رہے ہیں، نئی سے نئی بولی، نئی سے نئی رنگ۔ تو بعض لوگوں کا آپ بھی تبصرہ سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے، اور یہ لڑائیاں ختم ہی نہیں ہونی مولویوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں کہتا ہوں اتنا مشکل دین نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا،
پتہ سب لگتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اس طرح کا تبصرہ کر کے عمل سے جان چھڑا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہونا۔ تو جب بھی دین کے نام پر سجی ہوئی کسی محفل میں بیٹھیں، پوری توجہ اس بات پہ ہو کہ مالک جو تیرے نبی کے فرامین سنو، جو تیرے قرآن کے پیغامات سنو، مجھے عمل کی توفیق دے۔ پھر وہ 30 منٹ کا خطاب بھی ہو تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، لیکن اگر کچھ نہ ہو تو پھر 1.5 گھنٹے میں سر راگ اور گلے ہی ملتے ہیں۔ تو 3 باتیں ہیں انگلی پر گن لیجیے، اور یہ وہ 3 باتیں میں نے کہا جن کے بارے اہل علم نے کہا اگر کوئی شخص ان 3 باتوں پہ عمل کرے، کہا بڑی امید ہے کل قیامت کے دن اللہ ماں باپ کو راضی کر کے اولاد سے ملاقات کروائے گا۔ پہلا کام، کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور مانتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائیں، تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے۔ دوست احباب گاہے بگاہے اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن روزانہ تو آپ اس طرح کی مجلس کا انعقاد نہیں کر سکتے۔ کسی کو کیا بلانا، بعض اوقات بندہ خود بھول جاتا ہے کہ آج میں نے دعا کی ہے یا کہ نہیں کی، اور دعا تو روزانہ کرنی چاہیے بلکہ دن میں کئی بار کرنی چاہیے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا آپ کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہ تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں کوئی شخص صبح اٹھ کے سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے۔ ذرا 2 لمحے کے لیے ہم اپنی گھر کی صبح کا محاسبہ تو کریں، کتنی اداس صبح ہے۔ گھر کے صحن میں اگے ہوئے درخت پر چڑیاں بھی رب کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، لیکن یہ اشرف المخلوقات ہو کے لمبی تان کے سویا ہوا ہے، اس کو خیال ہی نہیں کبھی آتا۔ ڈاکٹر بیٹا لیٹا ہوا ہے، بہو جناب وہ اس نے BCom کیا ہوا ہے، جناب فلاں نے فلاں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، دنیا جہاں کے سارے کام آتے ہیں، اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں، ہند سندھ کے کلابے بھی ملا لیتے ہیں، ہر کام ہمیں آتا ہے۔ نہیں ہے خبر تو ایک اپنے پیدا کرنے والے کی خبر ہی، مجھے کسی نے یہاں بھیجا ہے، میں کسی کی امانت ہوں، میں مخلوق ہوں، میرا کوئی خالق ہے۔ یہ تصور کہ میں نے پلٹ کے کسی اور دنیا میں جانا ہے یہ ختم ہو گیا۔ بس 2 دنی 4 کا چکر، کوئی کہتا ہے میں یہ بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں یہ بن جاؤں، کوئی کہتا ہے یہ بن جاؤں۔ ہماری دوڑ لگی ہے ایک ایسی بے مقصد دوڑ جس میں خالق کی یاد بھی نہ رہی، اور یہ یوں ہی نہیں رہی۔ اس نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر ان کے اوپر ستم، ان کے اوپر عذاب یہ ہوا وہ اپنی جانوں سے بھی نا آشنا ہو گئے، ان کو اپنی بھی خبر نہیں۔ اللہ اکبر، کاش ہم اس بات پہ غور کریں، سنجیدگی سے سوچیں، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو جھکنے کی توفیق نہ ہے۔
میرے استاد مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ یہ توفیق محض اللہ کے کرم کی علامت ہے۔